الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اس کانفرنس کے میزبان جناب خلیق احمد خان صاحب، مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمود حسین رحمانی صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون؟ اور یہ عنوان، یہ موضوع ایک سوالیہ نشان کے ساتھ ہے، کویشچن مارک کے ساتھ۔ اور جیسے ہی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اسلام سے دوری کا ذمہ دار کون، تو ہم سب کے ذہن میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ کیا میڈیا اس کے ذمہ دار ہے؟ کیا ہمارے ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا تعلیمی نظام ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ٹیلی ویژن اس کا ذمہ دار ہے؟ یا پھر ہم خود مسلمان اس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ آئیے ہم اس موضوع کے اوپر غور و فکر کریں اور جانیں کہ اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور کس طرح سے ہم اسلام سے لوگوں کو دور ہونے کے بجائے ان کو قریب کر سکیں انشاءاللہ۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اشتہار کا دور ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا دور ہے۔ اور اگر آج آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی چیز ہے جو آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، بازار میں بیچنا چاہتے ہیں، تو صرف آپ کی اس پروڈکٹ یا آپ کی اس چیز کا اچھا ہونا آج کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس پروڈکٹ کو، اس چیز کو بہت ہی بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش بھی کرنا پڑے گا، اس کی اچھی پیکیجنگ کرنا پڑے گی۔ اور صرف اچھی پیکیجنگ کرنا کافی نہیں ہے آج، بلکہ آج آپ کو اس پروڈکٹ کا، اس چیز کا اشتہار بھی کرنا پڑے گا، ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنا پڑے گا۔ اور صرف اشتہار کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کا اشتہار، آپ کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہوگا وہ بہت ہی دلکش ہونا چاہیے، لوگوں کو متاثر کرنے والا ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہونا چاہیے، ورنہ لوگ آپ کے اس پروڈکٹ کی، اس چیز کی جو آپ مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں، اس کی ویلیو کو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ دور اشتہار کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، مارکیٹنگ کا دور ہے۔ امریکہ میں اشتہار کی جو انڈسٹری ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی جو انڈسٹری ہے، وہ 9ویں نمبر پر آتی ہے۔ پورے امریکہ میں ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آتی ہے، اور پوری دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر، اشتہار کے اوپر $400 بلین سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ کتنے؟ $400 بلین۔ حساب لگا لیجئے آپ کہ روپے میں کتنا ہوگا۔ اور امریکہ میں ایک کھیل ہے کافی مشہور اور معروف، امریکن فٹ بال۔ فٹ بال تو نہیں ہوتا ہے، لیکن امریکن فٹ بال جو ہے رگبی اور فٹ بال کے بیچ کا رہتا ہے، بہت مشہور اور معروف کھیل ہے۔ امریکن فٹ بال کے دوران، امریکن فٹ بال کا فائنل چل رہا تھا، اور اگر آپ کو اس فائنل کے دوران اپنا ایڈ دینا ہے، اپنا اشتہار دینا ہے، تو وہ لوگ چارج کر رہے تھے $3 ملین فار 10 سیکنڈز۔ 10 سیکنڈ کے لیے 16 کروڑ روپے، 18 کروڑ روپے بلکہ کہوں گا، 10 سیکنڈ کے لیے 18 کروڑ روپے۔ تو آپ سوچئے
کہ کیوں یہ بڑی بڑی کمپنیاں صرف 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے، 30 سیکنڈ کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جو کرکٹ ورلڈ کپ ہوتا ہے یا IPL ہوتا ہے، اس کے دوران اگر آپ کو ایڈ ڈالنا، اشتہار ڈالنا ہے تو آپ کو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑیں گے. کوک اور پیپسی سنا ہے نام؟ واقف ہے، سب پیتے بھی ہوں گے. کوک اور پیپسی کو بنانے میں، یعنی اس کا جو کین ہے اور اس کا جو مواد ہے اندر کا، اس کو بنانے میں 16 سینٹ خرچ ہوتے ہیں. ڈالر کو آپ $1 میں 100 سینٹ ہوتے ہیں، جیسے $1 میں 100 پیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی $1 میں 100 سینٹ ہوتے ہیں. تو کوک اور پیپسی کا کین اور اس کا مواد، اس کو بنانے میں 16 سینٹ خرچ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں امریکہ میں، تو ہم کو 75 سینٹ سے $1 خرچ کرنا پڑتا ہے. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیوں ہم اتنا پیسہ آپ کو دیتے ہیں جبکہ آپ کو اس کو بنانے میں صرف اتنا کم خرچ ہوتا ہے. تو وہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ کوک اور پیپسی کا اشتہار کرنے میں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بنسبت کوک اور پیپسی کو بنانے میں. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ کوک اور پیپسی کا اشتہار کرنے میں وہ زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بنسبت کوک اور پیپسی کو بنانے میں. یعنی آپ کو یہ ثابت کرنا، یہ بتانا کہ کوک اور پیپسی اچھی ہے، یہ ان کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے بنسبت کوک اور پیپسی کا مواد اور کنٹینٹ کیا ہے. اس سے انہیں اتنی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ ثابت کرنے میں ان کی دلچسپی جو ہے وہ زیادہ ہے کہ کوک اور پیپسی بہت اچھی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی گراہک، کوئی کسٹمر کسی دکان پر جاتا ہے، کسی شو روم پر جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے. آپ دکان پر گئے، شو روم پر گئے، مال میں گئے اور آپ وہاں سے خوش، یا ریسٹورانٹ میں گئے، آپ وہاں سے خوش ہو کر باہر نکلے، تو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ وہ آدمی تقریباً 6 لوگوں کو اس کی اطلاع دے گا کہ دیکھیے وہاں بہت اچھی دکان ہے، بہت اچھا ریسٹورانٹ ہے، بڑا اچھا کھانا ملتا ہے. کتنے لوگوں کو اطلاع دے گا وہ؟ 6 لوگوں کو. لیکن اگر کوئی گراہک، کوئی کسٹمر کسی دکان سے، کسی ریسٹورانٹ سے، کسی مال سے ناراض ہو کر، ناخوش ہو کر باہر نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کو بتائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی 100 لوگوں کو. سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ وہ تقریباً 250 لوگوں کو بتائے گا آن این ایوریج. کوئی زیادہ بھی بتا سکتا ہے، کوئی کم بھی بتا. تقریباً 250 لوگوں کو وہ اس کی اطلاع دے گا، بتائے گا کہ فلاں دکان پہ مت جانا، فلاں ریسٹورانٹ پہ مت جانا، بہت خراب کھانا ہے. 250 لوگوں کو بتائے گا. اور اگر وہ گراہک، وہ کسٹمر عورت ہوئی تو اسٹیٹسٹکس نہیں بتاتی، شاید ان کے آنکڑے میں ہی وہ نہیں آتا نمبر کہ وہ کتنے لوگوں کو بتائے گی. وہ آپ خود اپنا اندازہ لگائیے. تو میک شور آپ جو ہے خیال رکھیں کہ کوئی کسٹمر اگر خوش ہو کر اندر آتا ہے تو وہ خوش ہو کر ہی باہر جائے، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت ہی خراب اشتہار ہوگا، بہت ہی خراب ایڈورٹائزمنٹ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتہار کی طاقت کا اندازہ تھا. آپ کو پتا تھا کہ اگر اسلام کی دعوت، اسلام کی تعلیمات کو اگر غلط طریقے سے پیش کر دیا جائے تو اس کا لوگوں پر کیا اثر پڑے گا. آپ کو اس چیز کی قوت و طاقت کا اندازہ تھا کہ اسلام کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی غلط شبیہ کہیں لوگوں کے ذہن میں قائم نہ ہو جائے. ایک بار عبداللہ ابن ابی، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مدینے آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں مدینے میں داخل ہوتے، عبداللہ ابن ابی نے بہت ہی بیہودہ جملہ ادا کیا. اس کا بیٹا مسلمان تھا لیکن وہ خود منافق تھا. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ بہت جلد ہم معزز لوگ مدینے سے ذلیل و خوار لوگوں کو، کمزور لوگوں کو بہت جلد مدینے سے باہر نکال دیں گے. اس کا اشارہ تھا، یعنی معزز لوگ وہ خود، اور جو مدینے کے ذلیل و خوار لوگ جن کو وہ بول رہا تھا، اس کا اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. نعوذ باللہ.
اس کا بیٹا جو کہ مسلمان تھا اتنا ناراض ہوا اپنے باپ سے، اس نے کہا تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. اس نے کہا میں تمہارا باپ ہوں. اس نے کہا تم میرے باپ ہو لیکن میں تم کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تمہیں اس بات کی اجازت نہ دے دیں. میں تم کو مدینے میں نہیں آنے دے سکتا. اور اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے باپ نے ایک بہت ہی بیہودہ جملہ ادا کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے باپ کا قتل کر دیا جائے، اس کو کوئی سزا دی جائے، تو آپ مجھے اس کی ذمہ داری دیجیے، میں وہ کام کرنا چاہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بہت غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتريد يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کرتا ہے؟ کیا اس طرح کا اشتہار تم لوگوں کے سامنے کرنا چاہتے ہو اسلام کا؟ کیا اس طرح سے تم اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کی جان لی، کسی معصوم انسان کی جان لی، تو گویا اس نے ساری انسانیت کی قتل کر دیا، اور اگر کسی شخص نے کسی معصوم انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. یہ کہتا تو یہ ہے لیکن اپنے خود صحابہ کا قتل کرا، کیونکہ وہ شخص لوگوں کی نظر میں تو مسلمان تھا، وہ اندر سے منافق تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، ہرگز نہیں. یہ ایک بہت ہی بیہودہ پیشکش ہوگی دین اسلام کی، یہ ایک بہت ہی گھٹیا پیشکش ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بات کو منع کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتہار کی طاقت کا اندازہ تھا. انہیں پتا تھا کہ اگر اسلام کی تعلیمات اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تو اس کا لوگوں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا. عرب میں اسلام آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، عرب جو تھے انہیں اپنی زبان پر بہت فخر تھا، بہت فخر کرتے تھے اپنی زبان کے اوپر. اور وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، یعنی بولنے والے، اور ہمارے مقابل ساری دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ عجم ہے، عجم، گونگی. یعنی ہماری عربی زبان اتنی فصیح ہے، اس میں اتنے مترادفات ہیں کہ اس کے مقابل جتنی بھی زبانیں ہیں اور جو بھی زبان بولتے ہیں لوگ، وہ ہمارے مقابل گونگے ہیں. اور وہ فارسیوں سے پوچھتے تھے تم فارسی لوگ، تمہاری فارسی زبان میں کتنے مترادف ہیں تلوار کے؟ وہ کہے گا 6 7، اس سے زیادہ کیا ہوں گے. میری عربی زبان میں وہ کہتے تھے تلوار کے 100 سے بھی زیادہ مترادفات ہیں، سینونیمز 100 سے بھی زیادہ، گھوڑے کے 110 سے بھی زیادہ. اور مثال کے طور پر میں آپ کو دینا چاہوں گا شیر کی مثال. شیر، آف شیر کو کہتے ہیں، آف جو ہے وہ شیر کو کہتے ہیں، لیکن اس شیر کو کہتے ہیں، یعنی مترادف ہے لیکن میننگ سب کے الگ الگ ہیں. آف شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو رات کو شکار کرتا ہے. قصورہ، قصورہ بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر جانور دور بھاگ رہے ہوں، جس شیر کو دیکھ کر جانور دور بھاگ رہے ہوں. لیس، لیس بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کے اطراف چکر لگا رہا ہو. حیدر، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو چھوٹے قد کا ہو، چھوٹے قد کا شیر. اس شیر کو کیا کہتے ہیں جو حملے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ شیر جو حملے کے لیے تیار ہو، اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ گیس کیجیے، کوئی بتانا چاہے گا؟ زیادہ مشکل نہیں ہے جی. شیطان نہیں، اس شیر کو کیا کہتے ہیں؟ اس شیر کو کیا جی؟ اسد نہیں، اسد نہیں کہتے. ہاں ماشاء اللہ. تو وہ شیر جو حملے کے لیے تیار ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسامہ. اور حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں لیکن اس شیر کو کہتے ہیں جو دہاڑ رہا ہو. تو آپ دیکھیے شیر کے اتنے مترادف اور سب کے میننگ بھی الگ الگ، مطلب بھی الگ الگ. تو قرآن مجید جب نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سب سے بڑا معجزہ جو قرآن مجید کا تھا وہ تھا اس کی عربی زبان. کیونکہ وہ لوگ جو تھے
ان کو اپنی زبان پر بہت فخر تھا. اس لیے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا قرآن کے ذریعے، قرآن کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ تھا اس کی زبان. الاعجاز القرآن اللغت العربیہ، قرآن کا جو اعجاز تھا، قرآن کا جو معجزہ تھا وہ اس کی عربی زبان تھی. تو جو لوگ سینس رکھتے تھے انہیں احساس ہو گیا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی پوئٹری نہیں ہے، کوئی کویتا نہیں ہے، یہ ہمارے خالق کی طرف سے کلام ہے. اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایمان لے کر آگے. اور اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ کہہ دو کہ اگر جن اور انس مل کر بھی اس جیسی کتاب لانے کی کوشش کریں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تو وہ قطعی ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں. پھر اس چیلنج کو اللہ نے آسان کیا کہ اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ. پھر کہا ایک صورت لے کر آ جاؤ. سورہ بقرہ میں اور بھی آسان کر دیا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تمہیں شک ہے یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ اللہ کی طرف سے، اس پہ شک ہے اگر تم کو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ. اور ایک قرآن کی سورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیت اللہ نے کہا ایک سورت لے کر آ جاؤ اس جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے شہداء کو بلاؤ، شاہدوں کو بلاؤ، گواہوں کو بلاؤ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ چیلنج عربوں کو دیا گیا. عربوں نے کوشش کی لیکن فیل ہو گئے، بری طرح فیل ہو گئے. تو قرآن کا جو معجزہ تھا، میں کہوں گا کہ عربوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا تھا؟ قرآن مجید. سب سے بہترین تحفہ عربوں کے لیے کیا تھا؟ قرآن مجید. لیکن ہم غیر عربوں کے لیے کیا؟ سوال ہے میرا آپ سے. ہم تو قرآن مجید کے اس معجزے سے واقف نہیں ہیں، نہ ہم اس معجزے کو سمجھ سکتے کیونکہ عربی ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ جزیرہ عرب سے باہر گئے اور غیر عربوں سے جب ان کا رابطہ ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں یہ غیر عرب اسلام لے کر آئے. کیسے؟ وہ کیا فیصلہ کن چیز تھی جس کو دیکھ کر یا جس کو سمجھ کر یہ غیر عرب اسلام کی طرف آ گئے؟ وہ اعجاز القرآن نہیں تھا، وہ قرآن کا معجزہ نہیں تھا، وہ قرآن کی عربی زبان کا معجزہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ تو عربی زبان نہیں سمجھتے تھے. اس زمانے میں تو قرآن مجید کا ترجمہ دوسری زبانوں میں بھی موجود نہیں تھا. اس زمانے میں تو سائنسی جو قرآن کے اندر معجزات ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ اعجاز القرآن نہیں تھا، وہ تھا اعجاز الخلق، اخلاق کا معجزہ، کردار کا معجزہ، بیہیویئر کا معجزہ، مینرز کا معجزہ، ایٹیکیٹس کا معجزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے، تابعین، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات حاصل کی، تربیت حاصل کی، پھر انہوں نے اس کو تابعین کو دیا، پھر تابعین کو تابعین نے دیا، پھر یہ جو کردار لے کر، یہ جو برتاؤ لے کر، یہ جو کیریکٹر لے کر، یہ اخلاق لے کر جب یہ لوگ ان غیر عربوں کے درمیان پہنچے اور انہوں نے ان سے بزنس ڈیلنگ کی، تجارت کی، انہوں نے کہا تم کیسے اتنی آنیسٹلی، اتنی ایمانداری سے تم کیسے بزنس کرتے ہو، کیسے تجارت کرتے ہو، کیا چیز ہے جو تم کو موٹیویٹ کرتی ہے اس طرح سے بزنس کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا وہ قرآن مجید ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس کی وجہ سے ہم اتنے ڈسپلنڈ ہیں، ہم اتنے ایماندار ہیں، جو بھی ہمارے اندر اچھائی ہے وہ اس وجہ سے ہے. تو انہوں نے کہا ہم بھی تمہارے جیسے بننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان ہونا ہے. تو آپ دیکھیے سب سے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے
عربوں کو دیا، میں کہوں گا وہ تھا قرآن مجید اور اس کی زبان، جس کو دیکھ کر عرب سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن سب سے بہترین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے غیر عربوں کو دیا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے جواب دیا کانا خلقہ قرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی ترجمانی، آپ جو کچھ کرتے ہیں، جو کردار آپ کا ہے وہ قرآن مجید کی ترجمانی ہے. آپ نے قرآن کو اپنی عملی جامہ پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور اخلاق کی زبان ایسا نہیں کہ کوئی خطہ ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی قبیلہ ہی سمجھ سکتا ہے. اخلاق کی زبان ایسی زبان ہے جو ساری دنیا سمجھ سکتی ہے. یہ زبان لمیٹڈ نہیں ہے. آپ کسی خاص لوگوں کے لیے اس کو متعین نہیں کر سکتے، اس کو محدود نہیں کر سکتے. یہ ایسی زبان ہے جو دور دور تک جاتی ہے. ہر انسان چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کوئی بھی زبان بولتا ہو، وہ اس زبان سے واقف ہے. لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اخلاق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی نہیں. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے، تم مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین مثال ہے. تو آج یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنائیں، ان کے اخلاق جیسے ہمارے اخلاق ہو جائیں. اور اللہ نے ایک ایسے شخص کو چنا ہمارے لیے جس کو کوئی بھی فالو کر سکتا ہے. ایک لائر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک آپتھلمولوجسٹ بھی فالو کر سکتا ہے، ایک پروفیسر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک انجینئر بھی فالو کر سکتا ہے، ایک مزدور بھی فالو کر سکتا ہے، بچہ بھی فالو کر سکتا ہے. ایسا شخص چنا اللہ نے کہ ابو بکر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے تھے، ان کی اتباع کر رہے تھے. عمر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے. ابو ذر رہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے. کیوں؟ کیسے؟ ابو بکر ایک دم سافٹ نیچر، عمر ایک دم ٹف نیچر، ابو ذر کا الگ نیچر، سب کے نیچر الگ الگ تھے. لیکن سب کیوں ہمیں اس پائے کے صحابہ ملے؟ کیوں ہمیں ابو بکر جیسے رضی اللہ عنہ جیسے صحابی ملے؟ کیوں عمر جیسے صحابی ملے ہمیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے کوشش کر رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں. یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے عمر جیسے بن پائے رضی اللہ عنہ، ابو بکر جیسے بن پائے رضی اللہ عنہ، ابو ذر جیسے بن پائے، علی جیسے بن پائے، اور عثمان جیسے بن پائے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آج بھی ہمارے اندر، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جن کا نیچر عمر رضی اللہ عنہ جیسا ہو، جن کا نیچر ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ہو، جن کا نیچر علی جیسے بہادر ہو، عثمان جیسے وہ غنی ہو. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ویسے نیچر کے لوگ موجود ہیں. لیکن کیا چیز درکار ہے؟ درکار صرف اتنی چیز ہے کہ ہم وہ کوشش کریں، محنت کریں کہ ہم اپنے اخلاق، اپنا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا لیں. یہ چیز درکار ہے. نیچر موجود ہیں، ویسی کیفیت والے لوگ موجود ہیں. جس طرح سے، جس کا اقبال نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. صداقت سے ان کی مراد تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عدالت سے مراد تھی ان کی عمر رضی اللہ عنہ، اور شجاعت سے مراد تھی علی رضی اللہ عنہ. تو ہم کو ان کے بارے میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ان کو جاننا ہے. آج ہم کیا رول ماڈل اپنے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو ہم؟ کیوں ہمارے بچے آج اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں وہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے ان کے سامنے ایک الگ نمونہ پیش کر رکھا ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہوں گا. بامبے کی ایک فیملی کی، جن کا بچہ، فیملی کافی اچھی ہے، دین سے دور نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ لوگ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ان کا بچہ اسکول سے آنے کے بعد گھر میں اکیلا رہتا ہے کافی گھنٹے. تو انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی ٹی وی چینل سے سب آف کرا دیے، سوائے نیوز چینل، سپورٹس چینلز اور کچھ کارٹون چینل. انہوں نے کہا باقی ساری، ماں باپ کافی دین کی فکر رکھتے ہیں،
انہوں نے کیا کرا, سارے جو فحش چینلز تھے وہ سب آف کرا دیے, صرف نیوز چینل, کارٹون چینلز اور اسپورٹس چینل. بچہ آتا گھر پہ, ٹی وی آن کرتا, دیکھتا, دیکھتے دیکھتے وہ بچہ اسپورٹس چینل دیکھنا شروع کر دیا, اور وہ کرسٹیانو رونالڈو, نام سنا ہے آپ نے؟ ماشاء اللہ داڑھی والے بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہاں. کرسٹیانو رونالڈو کو اس نے اپنا رول ماڈل بنا لیا, نمونہ بنا لیا اپنے لیے. کرسٹیانو رونالڈو ایک فٹ بال پلیئر ہے جو ایک زمانے میں کچھ سال پہلے دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی تھا, سب سے مہنگا. اب شاید میسی نے اس کو اوورٹیک کر لیا ہے, لیکن ایک زمانے میں سب سے مہنگا تھا وہ. تو یہ بچہ اس کے کیریکٹر سے, اس کے کھیل سے, جو بھی اس کو دکھا, اس کے دکھنے سے, اس کے فزیکل اپیرنس سے وہ اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے وہ اس کے بارے میں جاننے لگا, اس کے بارے میں پڑھنے لگا کہ وہ صبح کتنے بجے اٹھتا ہے, تو وہ اتنے بجے صبح اٹھنے لگا. وہ ناشتے میں کیا کھاتا ہے, اس نے اپنے ماں باپ سے یوروپین کھانے کی فرمائش کی, میں ناشتے میں وہی کھاؤں گا جو کرسٹیانو رونالڈو کھاتا ہے. وہ کتنی دیر فٹ بال پریکٹس کرتا ہے اتنی دیر وہ فٹ بال پریکٹس کرنے لگا. رات کو کتنے بجے سوتا ہے اتنے بجے سونے لگا. اتنا متاثر ہو گیا کہ اس نے اپنا نمونہ جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو کو بنا دیا. ابھی چھوٹا ہے, بچہ ہے, جب بڑا ہو جائے گا تو کرسٹیانو رونالڈو کو کتنی گرل فرینڈز ہیں وہ بھی اتنی گرل فرینڈ رکھنے لگے گا شاید, اللہ عالم. کتنے افیئرز ہیں اس کے وہ بھی شاید اتنے افیئرز رکھنے لگے گا. تو یہ رول ماڈل اس کو ملا, اس سے وہ متاثر ہو گیا اور اس نے اس کو اپنا نمونہ بنا لیا, اس کو فالو کرنے لگا. ہم جو رول ماڈل دیں گے ان میں سے کوئی نہ کوئی سے بچہ آپ کا متاثر ہو کر اس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے گا. اس نے تو پھر بھی اسپورٹس اسٹار کو بنایا. ہمارے جو بچے ہیں, عام طور پہ جو بچے ہیں, وہ آپ دیکھیے کن کن لوگوں کو, کیسے کیسے لوگوں کو اپنا نمونہ بنا چکے ہیں. ویسے کپڑے پہنتے ہیں, ویسا چشمہ لگاتے ہیں, ویسے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں. اور ہم لوگ ان کے سامنے کیا کرتے ہیں, ہم پوری زندگی ان کے سامنے ایک مادہ پرست زندگی گزارتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے. پیرنٹس, ماں باپ کی بات کر رہا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے, 50 سال کے بعد ہمیں ایک دم دل میں تکلیف ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک آیا, ڈائبٹیز ہو گئی, یا کچھ اسٹروک آ گیا, اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب ہم موت کے قریب ہیں. اور پھر فوراً ہماری ٹوپی آ جاتی ہے سر پر, پاجامہ کرتا پہننے لگتے ہیں, داڑھی آ جاتی ہے فوراً. کیوں؟ کیونکہ موت نزدیک آ گئی, احساس ہو گیا اس بات کا. یہ فوراً چینجز آتے ہیں ہماری زندگی میں. ہماری گھر کی عورتیں حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں. حجاب کب کرنا چاہیے؟ جوانی میں. شروع کب کرتی ہیں؟ 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد پورا چہرہ کور کرتی ہیں, پورا برقع اوڑھنے لگتی ہیں. کرنا چاہیے تھا جوانی میں, کرتی ہیں 50 کے بعد. اب جب ہمارے اندر یہ چینج آتا ہے, یہ بدلاؤ آتا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے بچوں میں بھی یہ چینج, یہ بدلاؤ فوراً آ جائے. بٹن دباتے ہی ہمارے بچے جو ہیں وہ فوراً اسلامی ہو جائیں, دینی ہو جائیں. یقین مانی ایسا نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو پائے گا. آپ چاہیں کہ آپ پوری زندگی ان کے سامنے ایک مادہ پرست زندگی گزاریں, ایک مٹیریلسٹک زندگی گزاریں, وہ آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں بچپن سے. اور آپ چاہیں کہ فوراً جس طرح آپ کو احساس ہو گیا موت کے قریب آ کر, آپ دینی ہو گئے, آپ اسلامی ہو گئے, آپ چاہیں کہ آپ کے بچے بھی ویسے ہو جائیں فوراً, تو یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کانفلکٹ ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, فکر کا ٹکراؤ ہوتا ہے. کیونکہ ایک مثال ہے انگریزی میں, چلڈرن اٹینشن پے مور آن واٹ یو ڈو دین واٹ یو سے. بچے جو ہیں وہ آپ کیا کرتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت آپ کیا کہتے ہیں. آپ کے کہنے پہ اتنا توجہ نہیں دیتے, بلکہ آپ جو کرتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. آپ بچے سے کہیے, 4-5 سال کے بچے سے نماز پڑھو, بچی سے کہیے, شاید پڑھے نہیں پڑھے. لیکن اگر وہ اپنی ماں کو دیکھے گا یا اپنی ماں کو دیکھے گی وہ بچی 3-4 سال کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے سامنے, تو وہ بھی اس کے جیسا سجدہ کرنے لگے گی, ویسے ہی رکوع کرنے لگے گی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ماں نماز پڑھتی ہے گھر کے اوپر, آپ دیکھیں گے بچے بھی فوراً, بچوں کے انسان کی فطرت ہے امیٹیٹ کرنا, کاپی کرنا, فالو کرنا. اسی لیے ہمیں صحیح چیز کا امیٹیٹ کرنا ہے, صحیح انسان کا امیٹیٹ کرنا ہے, صحیح اعمال کو کاپی کرنا ہے. اور ہمارے لیے سب سے بہترین مثال کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہمیں ان کو نمونہ بنا کر پیش کرنا ہے. ان کے بارے میں واقف کرانا ہے لوگوں کو, بچوں کو اپنے. آپ پوچھیں گے کون ہے محمد, کون ہے عمر, کون ہے
ایک پوچھا گیا عمر کون ہے بچوں سے، تو اس نے جواب دیا عمر پالمپوری صاحب. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں جاننا، عمر پالمپوری صاحب کو سنتا تھا تبلیغی جماعت سے، اس کی واقفیت تھی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن ہمیں سوال تھا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، لیکن اس کو وہ جانتے ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا نمونہ پیش کیا اور ہم کیا دے رہے ہیں بچوں کو اپنے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے خود دینی ہو جائیں، خود اسلامی ہو جائیں، اسلام پر چلنے لگیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں، اور پھر اسی اخلاق کو، اسی کردار کو ہم اپنے بچوں کے سامنے رکھیں، تاکہ وہ اسلام سے دور جانے کے بجائے اسلام کے قریب آ جائیں. وہ کتنی بری بات ہوگی کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر اسلام سے دور ہو جائیں. کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ اس کی وجہ بن جائیں، آپ سبب بن جائیں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے اسلام سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو اس جگہ پر کھڑا نہ کرے. کچھ مسلمان وہ اسلام کی جو کچھ واقفیت ہو جاتی ہے ان کو قرآن اور حدیث سے، اور اس کا جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، وہ چیز ان کو اسلام سے دور کر دیتی ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے، ہم اپنے حساب سے، کیونکہ قرآن اور حدیث کو جو سمجھنا ہے ہمیں اپنے عقل کے حساب سے نہیں سمجھنا، بلکہ ہم کو سمجھنا کس کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا اور صحابہ کرام نے اس کو کس طرح سمجھا. کسی مسلمان سے آپ کہیے اسلام پہ چلیے، آپ دین پہ چلیے آپ، تو وہ جواب دیں گے. کچھ مسلمان ہیں ایسے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، کیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہو گیا. ٹھیک ہے چلوں گا میں، لیکن لا الہ الا اللہ تو میں نے کہہ دیا نا، ابھی زیادہ میرے پیچھے مت پڑو، میں بھی جنت میں جانے والا ہوں، تھوڑا آگے پیچھے ہوں گا، ملوں گا تو میں وہیں، تھوڑی دیر ہو جائے شاید، تو زیادہ میں جیسا میں جی رہا ہوں مجھے جینے دو، ڈسٹرب مت کرو مجھے. دیکھ عیسائیت کی چیز ہمارے اندر آ گئی، عیسائیت کے اندر سوچتے ہیں ایسا. عیسائیت میں کیا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے تو قربانی دے دی نا ہمارے لیے، ارے اچھے کام کرو. اچھے کام کیا کرنا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو میرے برائی کے لیے تو قربانی دی ہے، میرے گناہوں کے لیے تو قربانی دی ہے، تم کہہ رہو میں گناہ چھوڑ دوں. ایک یونیورسٹی میں یو کے کی ایک وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ تھی، اس نے بلیک بورڈ پہ لکھا کہ کرائسٹ ڈائڈ فار آور سنس سو وی او ٹو ہم سم گڈ ونس. عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دی، ہماری جان دی، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ گناہ کریں ان کے لیے بڑے بڑے. بھائی انہوں نے جان دی ہمارے لیے انہی گناہوں کے لیے، اگر ہم کچھ گناہ ہی نہیں کریں تو جبرن کی قربانی ہو گئی. آپ نے کوئی گناہ ہی نہیں کرا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم کچھ کریں، برا کام کریں، بڑے بڑے برے کام کریں، جس کی وجہ سے لگے، ان کو بھی لگنا چاہیے کہ ہاں اس گناہ کے لیے میں نے قربانی، چلو جان دی تو مطلب کچھ تو ہونا چاہیے. تو ایسے ہی مسلمان آتے ہیں، اب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا، بس ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب مجھے مت سمجھائیے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جب نکاح ہوتا ہے، نکاح تو لڑکی سے پوچھنے کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے، لڑکوں سے، آدمیوں سے، مرد سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں محترمہ سے جو ان کی بیٹی ہیں یہ مہر ہے، آپ نے نکاح قبول کیا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے نکاح نہیں ہو جائے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا. اب فرض کیجیے کہ نکاح ہو گیا، کچھ وقت گزرتا ہے، مہینہ 2 مہینہ، تو محترمہ جو ہیں آپ کی وائف، بیوی، وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے کچھ کپڑوں کی ضرورت ہے، کچھ کپڑے دلا دیجیے مجھے. بولے کپڑے؟ میں نے کب کہا تھا کہ میں تم کو کپڑے دلاؤں گا؟ ہاں میں نے تو کہا تھا میں نے قبول کیا، بس کپڑوں کی کیا بات ہوئی تھی؟ خاموش ہو جاتی ہیں. کچھ دن بعد کہتی ہیں بھائی وہ ذرا مجھے یہ کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، وہ کھلا دیجیے. ارے یہ کب بات ہوئی تھی کہ کچھ کھلا دوں گا جا کے بعد میں نے تو کہا تھا میں نے قبول کیا، کوئی کھلانے پلانے کی کپڑوں کی بات نہیں ہوئی تھی.
میں کہوں گا آپ بچ پائیں گے, کہہ پائیں گے ایسا, کہہ سکتے ہیں ایسا؟ ہاں, لیکن آپ نے تو نہیں کہا تھا میں کھلاؤں گا پلاؤں گا. تو جیسے ہی آپ نے کہا میں نے قبول کیا, تو وہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں, نان, نفقہ, روٹی, کپڑا, مکان, ان سب کی ذمہ داری کس نے لے لی؟ شوہر نے لے لی آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ. تو اسی طرح جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ ساری ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو گئیں. جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جو اخلاق لے کر آئے, جو تعلیمات لے کر آئے, ان پر چلنا اپنے آپ فرض ہو گیا. صرف کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا جنت مل گئی, اس کا مطلب نہیں, کہنے سے بات نہیں ہوتی, کرنا پڑتا ہے آپ کو. آپ کہیں کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے, ہاں کہیے, آپ کہتے جائیے روٹی سے بھوک مٹتی ہے, مٹ جائے گی. ہاں, پانی سے پیاس بجھتی ہے, آپ ورت لگے ہوئے ہیں, آپ پانی سے پیاس بجھتی ہے, پانی سے پیاس بجھتی ہے, بجھ جائے گی؟ نہیں, آپ کو عمل کرنا پڑے گا. روٹی کھانے کا عمل کرنا ضروری ہے, صرف کہنے سے بات نہیں ہوگی. پانی پینے کا عمل کرنا پڑے گا, پانی پینا پڑے گا, تب پیاس بجھے گی. تو صرف کہنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات وہاں پر ختم نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت ہی بہترین دعا ہے قرآن مجید کے اندر, سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 5 میں, جس میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, بہت ہی بہترین دعا ہے. آپ کہتے ہیں, جس آیت کو میں نے اپنی تقریر کی شروع میں پڑھی تھی, ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا, کہ میرے رب مجھے, میری فیملی کو, میرے بچوں کو غیر مسلموں کے لیے فتنہ نہ بنا, آزمائش نہ بنا. امام ابن کثیر اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ, اے میرے رب, ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری حالت کو دیکھ کر, ہمارے کسی عمل کو دیکھ کر یہ غیر مسلم اسلام کے قریب آنے کے بجائے اسلام سے دور ہو جائیں. آپ سوچیے کتنی دور اندیشی کی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ ہماری ایسی کنڈیشن نہ ہو جائے, ہماری ایسی حالت نہ ہو جائے, ہمارے ایسے عمل نہ ہو جائیں کہ جس کو دیکھ کر یہ غیر مسلم, ہم ان کے لیے فتنہ نہ بن جائیں, ہم ان کے لیے آزمائش نہ بن جائیں, کہ ہم کو دیکھ کر, ہمارے اعمال کو دیکھ کر یہ غیر مسلم جو ہے, جو کہ اسلام کے قریب آنا چاہیے, وہ اسلام سے دور نہ ہو جائے. تو آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہم کو دیکھ کر آج ہر مسلمان, کوئی بھی ہو, چاہے وہ اسلام پر چلنا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو, اسلام کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. اسلام کا وہ ایک چلتا پھرتا ایڈورٹیزمنٹ ہے, اشتہار ہے چلتا پھرتا. جو کچھ بھی وہ کرے گا, چاہے وہ کالج میں ہو, چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو, چاہے وہ عدالت میں ہو, چاہے کہیں بھی کسی بھی گوشے میں ہو, وہ انسان جو ہے جو بھی کر رہا ہے, لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کے تعلق سے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا رہے ہیں. آپ چاہے چلنا چاہیں کہ نہ چلنا چاہیں, آپ کا اگر نام مسلمان ہے تو لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے اور اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ ذہن میں اپنے لے کر جائیں گے. آپ کا نام مسلمان ہے, آپ اسلام کو پسند بھی نہ کرتے ہو, تو بھی آپ کو ویسٹرن کنٹریز کے ایئرپورٹ پر روک لیا جائے گا. خان نام ہے آپ کا, ہاں, آپ کو تو وہ تو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کو, آپ اپنے آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے, نام آپ کا ہے, آپ کو پکڑ لیں گے. آپ نہیں, زبرن پریشان ہو گیا میں, ہاں, نام چینج کر لیتا. تو آپ انسان جو ہے, مسلمان جو ہے, وہ اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی, میری طرف مت دیکھو, اسلام کو جاننا ہے تو قرآن پڑھو, ہاں, حدیث کا مطالعہ کرو, جاؤ, مجھے سگریٹ پینے دو, مجھے شراب پینے دو, مجھے ڈسکوز میں جانے دو, میری طرف مت دیکھو, اسلام کے بارے میں جاننا ہے, جاؤ قرآن پڑھو, مجھے ڈسٹرب مت کرو, مجھے پریشان مت کرو. ہاں, یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دوا تو بڑی اچھی ہے, دوا بڑی اچھی ہے, میڈیسن بڑی اچھی ہے, لیکن مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. دوا بڑی اچھی ہے, بڑی اچھی میڈیسن ہے, لیکن مریض پہ اس کا کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیسی دوا ہے
جس کا اثر مریض پہ نہیں ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اسلام بہت اچھا ہے, اسلام کو دیکھو, قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, لیکن مجھے مت دیکھو, مریض کو مت دیکھو. میں اچھا نہیں ہو رہا, کوئی بات نہیں. ارے لوگ تو دیکھیں گے, آپ کتنا ہی کچھ کہیں, آپ کتنا ہی کہیں قرآن کو دیکھو, حدیث کو دیکھو, لیکن پھر بھی لوگوں کو تو پریکٹیکل اگزامپل چاہیے. لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اس کا اثر ان کے ماننے والے جو سب سے قریب ہے اسلام کے, ان پر کیا اثر ہو رہا ہے, ان کے معاشرے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمیں مت دیکھیے, اسلام کو دیکھیے, ٹھیک, بات صحیح ہے, ہم مسٹیک کر سکتے ہیں, ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں, لیکن آپ مکمل طور پر کہہ دیں کہ مجھے مت دیکھیے, میری طرف دیکھیں ہی مت, آپ مجھے جو کرنا ہے کرنے دیجیے, آپ جا کر اسلام کو دیکھیے, قرآن کو دیکھیے, حدیث کو دیکھیے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھ کر ہی لوگ اسلام کے بارے میں اپنے ذہن میں اسلام کی شبیہ بناتے ہیں, امیج بناتے ہیں. ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ مسلمان کو دیکھ کر دور ہوں اسلام سے, کئی بار قریب بھی آتے ہیں. امریکہ کی ایک مسجد میں ایک خاتون پہنچی, امام صاحب سے ملی, اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو شیخ نے پوچھا اس سے, امام نے پوچھا اس سے کہ کیا ہوا ایسا کیا واقعہ ہوا تمہاری زندگی میں, کیوں تم اسلام قبول کرنا چاہتی ہو, کس چیز نے تم کو متاثر کر دیا. تو اس خاتون نے بتایا کہ میں ایک آفس میں کام کرتی تھی, اور کرسمس کا سیزن آیا, کرسمس آنے والا ہے ابھی دسمبر میں, کرسمس کا سیزن تھا. ہمارا جو باس تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کرسمس کے دوران سارے امپلائیز کو, سارے کام کرنے والوں کو ایک تحفہ دے گا. اور اس نے ایک فہرست تھما دی, ایک لمبی لسٹ تھما دی کہ اس لسٹ میں سے ہی کوئی نہ کوئی تحفہ میں تم کو اس کرسمس میں دوں گا. اور اس فہرست میں ایک چیز تھی, کیا, شیمپین. نام سنا ہے, پی ہے, بہرحال شیمپین جو ہے یہ شراب ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے اکثر جب سیلیبریشن کا موقع ہوتا ہے, اوکیزن ہوتا ہے, بڑا ورلڈ کپ جیت گئے آپ, تو وہ کیا کرتے ہیں, شیمپین کو ہلاتے ہیں, کھولتے ہیں تو اس کے جھاگ نکلتے ہیں, ابھن کے باہر آتی ہے, پھر اس سے نہاتے ہیں, پیتے ہیں. بہرحال شراب ہے, پیتے بھی ہیں, نہاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. شیمپین اوکیزنس پہ استعمال کی جاتی ہے. تو وہ بتاتی ہے خاتون کہ جب اس فہرست میں مردوں نے پڑھا کہ اس میں شیمپین ہے, آفس کے سارے مرد کہنے لگے کہ کاش اس کرسمس پر ہمارا باس ہمیں شیمپین دے دے, مزہ آ جائے گا. اس نے کہا میں یہ سن رہی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک شخص پورے آفس میں چکر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں کوئی بھی تحفہ لینے کو تیار ہوں, لیکن مجھے شیمپین نہیں چاہیے. اس نے کہا جب میں نے یہ بات سنی, میں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کسی مرد کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مجھے شیمپین نہیں چاہیے. خاتون نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مرد کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مجھے شیمپین نہیں چاہیے. میں اس شخص کے پاس پہنچی پوچھنے کے لیے کہ تم آر یو سیریس, کہ تم سنجیدہ ہو. پورا آفس کے جتنے مرد ہیں وہ لوگ بیک کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے شیمپین چاہیے, تم کہتے ہو مجھے شیمپین نہیں چاہیے, کیوں, آر یو سیریس. اس نے کہا ہاں. اس نے کیوں, کیا وجہ ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں, مسلمان شراب نہیں پیتا. اس خاتون نے کہا جیسے ہی اس نے یہ الفاظ ادا کیے, مجھے میرا پورا ماضی میرے سامنے ایسا لگ رہا تھا سامنے آ گیا میرے. اس نے کہا میرے ماں اور باپ کے درمیان جو طلاق کی وجہ تھی وہ یہ شراب تھی. میرا باپ روز شراب کے نشے میں آتا تھا اور میری ماں کو پیٹتا تھا. میرا پورا بچپن اس شراب کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا, برباد ہو گیا. جب مجھے پتا چلا کہ کوئی ایسا مذہب ہے, کوئی ایسا دین ہے, کوئی ایسا دھرم ہے جو شراب کو مکمل طور پر حرام کرتا ہے, اس نے کہا میں اس مذہب کے بارے میں تحقیق کرنا چاہوں گی. اور اس نے تحقیق کی اور الحمدللہ وہ اسلام لے کر آئی. تو آپ سوچیے وہ آدمی کتنی نمازیں پڑھتا تھا وہ نہیں پتا ہمیں, کتنے روزے رکھتا تھا ہمیں نہیں معلوم, اللہ عالم رکھتا ہوگا انشاءاللہ, اچھی امید کرتے ہیں مجھ سے. کتنا اچھا مسلمان تھا نہیں معلوم, لیکن امریکن سوسائٹی میں رہ کر, امریکی معاشرے میں رہ کر, جس کا باس بھی نان مسلم, جس کے آس پاس کے لوگ سارے غیر مسلم, وہاں پر اس نے ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن. اس نے کہا نہیں, شراب تو مجھے نہیں پینا,
میں شراب نہیں پی سکتا. صرف یہ بات اس کو تو پتا بھی نہیں تھا یہ کہنے سے اس خاتون پہ کیا اثر پڑے گا, اسے نہیں معلوم تھا یہ, لیکن اس نے یہ عمل کیا, اسلام پر چلا, اور وہ خاتون نے صرف یہ سن کر اس نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور وہ اسلام لے کر آ گئی الحمدللہ. تو آج ایسا نہیں کہ ہم اسلام پر ہم چلتے ہیں تو یقیناً ہمیں اس کے نتائج بھی ملتے ہیں. اسلام پہ چلنے کے نتائج ہیں یہ. اگر آپ چلیں گے, اسلام پر عمل کریں گے, آپ کو نہیں معلوم آپ کا کیا عمل دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے قریب آ گیا. تو آپ سب انشاءاللہ آج یہ عہد کریں کہ ہم جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویت دی ہے, جتنی قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, ہم اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آمین. یقیناً ہم میڈیا پر الزام دے سکتے ہیں, میڈیا کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا نے بہت ہی گھٹیا کام کیا ہے, بہت برا کام کیا ہے. جہاں تک اسلام کی شبیہ کو پیش کرنے کی بات ہے, جہاں تک اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بات ہے, میڈیا نے اپنا کام کیا ہے غلط, اس میں ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جتنا میڈیا نے غلط کیا ہے اتنا ہی ہم مسلمان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں. ہم خود بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نے وہ غلط کام کیا ہے تو آپ نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میڈیا غلط کام کر رہی ہے تو آپ بھی تو خود چلتے پھرتے میڈیا ہیں, آپ تو خود چلتے پھرتے اشتہار ہیں اسلام کے. آپ نے اس میڈیا کے غلط کام کو کم کرنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کی, آپ کتنا اسلام پر چلے. تو جتنا میڈیا کو الزام ہم دیں گے, ذمہ دار ٹھہرائیں گے, اتنا ہی ہمیں اپنے آپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا. ہمیں تو اپنے ایفرٹس, اپنی کوششیں ڈبل کر دینا چاہیے, دگنی کر دینا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلام پر چلیں, تاکہ یہ میڈیا کا جو قہر ہے, جو اسلام کی شبیہ لوگوں کے سامنے بگاڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, تلا ہوا ہے, ہم اس چیز کو کم سے کم اپنے عمل کے ذریعے کم کر دیں. اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, ہم فیل ہو گئے ہیں کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ان کے اخلاق کو ہم لے کر آئیں. اس چیز میں ہم فیل ہو گئے. ہم نے ان کو ایک صرف مسجد کا امام بنا دیا, یقین مانیے. ہم صرف ان جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں, صرف مسجد کا امام بنا کے رکھ دیا ہم نے. ہم نے ان کو ایک شوہر کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک دوست کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک لیڈر کی حیثیت سے نہیں دیکھا, ایک مجاہد کی حیثیت سے نہیں دیکھا. ہم نے ان کو صرف ایک مسجد کا امام بنا دیا. ہم چاہتے ہیں ان کی جیسی نماز پڑھنا, لیکن اپنی زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں ہم ان پہلوؤں کے لیے ان کی ہدایت نہیں لیتے, ان کی طرف رجوع نہیں کرتے. ان پہلوؤں کے لیے نہیں, میں نماز پڑھوں گا ان جیسی, لیکن تجارت میں اپنے حساب سے کروں گا, میں سود بھی لوں گا, میں شراب کا بھی بزنس کروں گا. مسلمان شراب کے بزنس میں, یقین مانیے مسلمان. میں باقی سب چیزوں کے اندر تو اپنے حساب سے چلوں گا, نماز میں ان جیسی پڑھ لوں گا. ہمیں تو نبی کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کا اسوہ حسنہ بنانا ہے کہ نہیں؟ کیا صرف ہمیں صرف نماز پڑھنا ہے ان جیسی؟ نہیں, صرف نماز نہیں پڑھنا, بلکہ ہمیں تو ہر پہلو میں ایسی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی ہمارے سامنے رکھ دی, اتنی کھلی ہوئی زندگی, کافر تک, غیر مسلم تک حیرت کرتے ہیں کہ کیسا انسان ہے جس کی زندگی کی ہر چیز ہمارے سامنے ہے, ہر چیز اوپن کتاب, کھلی کتاب کی طرح ہے. کس پہلو میں آپ کو ہدایت چاہیے؟ سونے کے لیے تو موجود ہے, اٹھنے کے لیے تو موجود ہے, بیت الخلاء کیسے جانا ہے اس تک کی ہدایت موجود ہے, اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کیسے کرنی ہے وہ تک موجود ہے. کس پہلو میں آپ کو چاہیے؟ کوئی ایسا پہلو بچا نہیں ہے جہاں پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہ ملے. دو دوست تھے, دوست نہیں کہوں گا بلکہ دو لوگ تھے, اور دونوں نے ایک ہی دن دونوں نے دکانیں کھولیں. ایک نے روڈ کے اس پار, ایک نے روڈ کے اس پار. ایک شخص نے دکان کھولی کینڈی کی, کینڈی سمجھتے ہیں, میٹھی گولی کینڈی, اور دوسرے شخص نے دکان کھولی سرکے کی, ونیگر. تو جو آدمی کینڈی بیچ رہا تھا اس کی دکان پر لوگ آتے, ایسا دیکھتے اور باہر جاتے, کوئی بھی کینڈی خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھ رہا تھا, سب خالی ہاتھ نکلتے باہر. لیکن جو شخص سرکہ بیچ رہا تھا اس کی دکان پہ لوگ آتے, ایسا دیکھتے, اور جب باہر نکلتے تو 10 لیٹر کی ادھی یہ, 10 لیٹر کی ادھی سرکے کی یہ, اور لیٹروں سے بہت زبردست جو تھا اس کا بزنس چل رہا تھا. سرکہ لوگ خریدے جا رہے تھے. 6 مہینے ایسے ہی گزر جاتے ہیں. تو جو شخص کینڈی بیچ رہا تھا بیچارہ,
اس نے کہا اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا نقصان، بہت نقصان ہو گیا، نہ کینڈی بک رہی نہ کچھ ہو رہا، اب میں اپنی تجارت بند کر دوں گا، دکان بند کر دوں گا. لیکن اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی دکان بند کروں، میں اس سرکے والے سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا بزنس میرے بزنس سے بہتر کیوں ہے، یہ ضرور جاننا چاہوں گا میں. تو وہ گیا اس کا، تو اس نے کہا بھائی صاحب دیکھیے برا مت مانیے گا، میں کینڈی بیچتا ہوں جو مزے میں بھی میٹھی ہے، سونگنے میں بھی اچھی ہے. تم سرکہ بیچتے ہو جو مزے میں بھی اچھا نہیں ہے اور سونگنے میں بھی خراب ہے. اس کے باوجود تمہارا بزنس، تمہاری تجارت میری تجارت سے بہتر ہے، کیوں؟ تو جو سرکہ بیچنے والا تھا اس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں سرکہ بیچتا ہوں کینڈی کی صفات کے ساتھ اور تم کینڈی بیچتے ہو سرکے کی صفات کے ساتھ. مطلب میں بیچ رہا ہوں سرکہ، لیکن میں جس طرح سے سرکہ بیچ رہا ہوں وہ کینڈی کی طرح، میرے جو اخلاق ہیں وہ کینڈی جیسے ہیں، میٹھے، سونگنے میں بھی اچھے، یہ ان صفات کے ساتھ میں بیچ رہا ہوں. تم بیچ رہے ہو کینڈی، لیکن تمہاری جو صفات ہیں، تمہارے جو اخلاق ہیں وہ سرکے جیسے ہیں، بڑے ہی سرکیانہ انداز میں تم جو ہے وہ بیچ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں سرکہ بیچتا ہوں کینڈی کے اخلاق کے ساتھ اور تم کینڈی بیچتے ہو سرکے کے اخلاق کے ساتھ. آج مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. ہمارے پاس بیسٹ آف پروڈکٹ، دیکھیے وہ آدمی کے پاس پروڈکٹ بڑا اچھا تھا، کینڈی بیسٹ پروڈکٹ تھا اس کے پاس، لیکن وہ جس طرح سے اس کو مارکیٹ کر رہا تھا، لوگوں کے سامنے پیش کر رہا تھا، وہ بڑا ہی سرکیانہ انداز تھا. آج ہمارے پاس سب سے بہترین دین ہے اسلام، لیکن ہم مسلمان جس طرح سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں بہت ہی سرکیانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے پروڈکٹ کی ویلیو کو، اس کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس اسلام ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو ایسے ہی دے دی. اس کو سمجھیں، اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں اور پھر اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک سروے کے ساتھ، اور یہ سروے اگین امریکہ میں ہوا تھا، اور انہوں نے پوچھا، آپ بولیں گے بار بار ہندوستان میں امریکہ کی بات کر رہا ہے، لیکن کیا کروں، ڈالر ہر جگہ چلتا ہے. ڈالر جو ہے وہ کرنسی ایسی کہ ہر جگہ چلتی ہے. ابھی میں روپیے کی بات کروں، کہ کیا لوکل اسپیکر آ گیا، ہاں یہ تو ہمارے ادھر کی بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے لوگ ہاں امریکہ کی بات کری، ہاں سمجھ میں آ گئی بات، آئے نہیں آئے سمجھ میں، لیکن پھر بھی بولے گا امریکہ کی بات کی سمجھ میں آ گئی. تو امریکہ میں یہ سروے ہوا، انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ کون سا ایسا حیوان ہے یا کون سا ایسا جانور ہے، کون سا ایسا کیڑا مکوڑا ہے جو آپ کو نفرت انگیز ہے، جس کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے انسانوں کے علاوہ. کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، بالکل نفرت ہے آپ کو جس سے. تو 85% لوگوں نے جواب دیا چوہے. کیا کہا؟ چوہے. آپ نے دیکھا کبھی کسی انسان کو چوہے کو چومتے ہوئے؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ایسا، لیکن ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ لوگ چوہے کو چومتے نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کسی انسان کو چوہے کو مارننگ واک پہ لے جاتے ہوئے؟ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. بلکہ چوہا اگر گھر میں گھس آتا ہے تو ہماری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. اگر کپڑے الماری میں گھس گیا تو پورے کپڑے کتر ڈالے گا. ہمارے پاس آ گیا وہ تو گندا ہے، نالیوں، ہمارے انڈین چوہے تو نالیوں میں سے نکل کے آتے. تو چوہا اگر آ جائے تو انسان سو نہیں پائے. کوئی بھی چوہے سے محبت کرے یا ایسا ہے نہیں. لوگ اکثر چوہے کو ناپسند کرتے ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھتے. تو جب 85% لوگوں نے کہا کہ انہیں چوہے سے نفرت ہے، چوہا ان کو ناپسند ہے، تو میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر 85% لوگ چوہے کو ناپسند کرتے ہیں تو آج مکی ماؤس دنیا کا سب سے معروف کارٹون کیریکٹر کیسے؟ جب 85% لوگ چوہے کو ناپسند کرتے ہیں تو مکی ماؤس دنیا کا سب سے معروف، سب سے مشہور کارٹون کیریکٹر کیسے؟ آپ صرف اپنے بچوں سے پوچھئے، او مکی میرا دوست ہے، مکی یہ ہے، مکی وہ ہے، مجھے فوٹو چاہیے مکی کے ساتھ، ڈزنی لینڈ چلے جائیے. پاگل ہیں بچے، کریزی، دے آر کریزی اباؤٹ مکی. تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ والٹ ڈزنی نے
اسی ناپسند امیج، چوہے کی اس امیج کو لیا جس سے لوگ نفرت کر رہے تھے، اسی امیج کو والٹ ڈزنی نے لیا، لیکن اس کو اتنے بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے اس سے محبت کرنے کے لیے. تو یہ چوہے کی جو اگزامپل دے رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک خراب امیج اتنی گھٹیا میں لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جس طرح سے اس نے اس کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، بچہ مجبور ہو گیا، بڑے تک واقف ہو گئے، بڑے بھی اس سے محبت کریں. ایسا کیریکٹر اس نے پیش کیا کہ لوگ مجبور ہو گئے. آج ہم اپنے دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہم کو، ہم نے اس کی نعمت، اللہ کی نعمت کا اظہار تک نہیں کرتے ہم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں IERO کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. پہلی بار میں الہ آباد آیا ہوں، اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں الہ آباد کے لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں سٹی آف پرائم منسٹرز، سٹی آف پرائم منسٹر، تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کل ہمارا پردھان منتری بن جائے، تو میں کہہ پاؤں گا کہ میں نے پردھان منتری کو ایڈریس کیا. الہ آباد میں چانسز زیادہ ہیں، 13 میں سے 6-7 کتنے پردھان منتری جو تھے وہ الہ آباد سے تھے. تو یہ جو سٹی ہے اس کا نام ہے الہ آباد یا الہ آباد، یعنی سٹی آف گاڈ. یہ سٹی جو ہے اس کا نام ہے ایکچولی سٹی آف گاڈ، یعنی اللہ کی سٹی. تو اس اللہ کی سٹی میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو اللہ کی بات مانیں، اور انشاءاللہ ایسا اللہ کی بات ماننے والا جب پردھان منتری بنے گا تو وہ چینج، وہ بدلاؤ، وہ انقلاب انشاءاللہ ہندوستان میں بھی آئے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.